بلیٹن کا آغاز کریں گے سیاسی محاذ پہ بڑی خبر سے۔ حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف بھی آن بورڈ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ خود بات نہیں کر سکتی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں تو خوشی ہوگی۔ سما کے پروگرام میرے سوال میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بات آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جو آفر کی ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے وہ اپنی پارٹی سے، پارٹی لیڈر سے اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی آن بورڈ ہے۔ زرداری صاحب بالکل ہمیشہ مفاہمت اور ڈائیلاگ کے حق میں ہوتے ہیں۔ 5 میں چلے ان کو اگر آپ نہ بھی ڈسکس کریں تو وہ سبھی کو پتا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کر لیں۔ 5 بڑوں کے بیٹھنے سے جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پکڑ کے بٹھانا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جو ہے وہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ سبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ متفق نہیں۔ مسئلہ وہیں پہ ہے، جب آپ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ قانون تو اپنا راستہ لے گا۔ وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ فیلئر ہوگا، بری طرح سے ناکام ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی۔ ایک اور بڑی خبر، سانحہ 9 مئی میں ملوث ڈیجیٹل دہشت گرد شکنجے میں آ گئے۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو سزا سنا دی گئی۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ، سید اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو 2 بار عمر قید کیا حکم۔ ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ڈیجیٹل دہشت گردوں کے گرد شکنجہ سخت۔ ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ بھی سزا پانے والوں میں شامل۔ سید اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو بھی 2 مرتبہ عمر قید ہو۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا سنائی۔ مجرمان کو 20 لاکھ روپے جرمانے بھی بھگتنا ہوں گے۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کے خلاف مقدمہ تھانہ اپارہ، جبکہ شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کے خلاف مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج تھا۔ ٹرائل کے دوران استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا اور سزا سنا دی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل۔ ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، پولیس اسٹیشن پر حملہ، فائرنگ سے 6 مظاہرین جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق مظاہرین کے ہاتھوں پولیس اہلکار کے مارے جانے پر صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ تہران سمیت تمام بڑے شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ایران کے صوبے لرستان میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ مشتعل افراد نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا، سرکاری املاک کو آگ لگائی۔ پولیس کی براہ راست فائرنگ سے متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ مرودشت شہر میں آج بھی نماز جمعہ کے بعد لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق مظاہرین کے ہاتھوں پولیس اہلکار کی ہلاکت کے بعد صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ ایران میں مہنگائی 52% سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے خلاف اتوار کو تاجروں نے ملک گیر ہڑتال کر دی۔ 2 دن بعد ایرانی یونیورسٹیز کے طلبہ نے بھی احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج، اس پر امریکہ مظاہرین کے ساتھ۔ معاملے پر امریکہ اور ایران میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے ایرانی حکومت کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی تو ایران نے بھی سخت رد عمل دیا، خبردار کیا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت خطے میں امریکی مفادات کی تباہی کا باعث بنے گی۔ تہران اور واشنگٹن ایک بار پھر آمنے سامنے۔ امریکہ مظاہرین کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی صدر نے ایران کو کارروائی کی دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران حسب روایت پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا رہا ہے۔ یہ سلسلہ نہ رکا تو امریکہ مظاہرین کی مدد کے لیے آگے آئے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا فوری رد عمل آیا۔
نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا صدر ٹرمپ کے موقف نے مظاہروں کے پس پردہ حقائق کو واضح کیا۔ ایران کے اندرونی مسئلے پر امریکی مداخلت خطے میں افراتفری اور امریکی مفادات کی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکی عوام جان لیں کہ اس مہم جوئی کا آغاز ٹرمپ نے کیا تھا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ایران کسی بھی دوسرے ملک کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان کی ڈوبتی معاشی کشتی کو بچا لیا، استحکام آ گیا، اب شروع ہے ترقی کا سفر۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، پی آئی اے کی نجکاری کو حکومت کی معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے سعودی عرب اور یو اے ای سے تعلقات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق قانونی کمیٹی کے فیصلے کی توثیق بھی کی گئی، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت میں لوکل الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مشکلات چھٹ گئیں، استحکام مل گیا، امن، ترقی اور خوشحالی کا نشان 2026 کا پاکستان۔ سال میں کابینہ کے پہلے اجلاس میں وزیر اعظم نے خوشخبریاں سنا دی، بتایا ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام تک لے آئے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی کامیاب نجکاری کو ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پی آئی اے کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا حکومت سنبھالتے ہی سوچ لیا تھا کہ خسارے میں چلنے والے تمام ریاستی اداروں کی نجکاری کی جائے گی اور پی آئی اے کی نجکاری کا یہ اقدام حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر بھی کیا، بتایا دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار اطمینان بخش ہے۔ صدر یو اے ای سے ملاقات کو بھی دو طرفہ تعلقات اور باہمی مشاورت کے تناظر میں انتہائی مفید قرار دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی کے لیے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلے کی توثیق بھی کی گئی۔ آف گریڈ لیوی سے متعلق بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو ریلیف دینے کی حکمت عملی کی بھی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے آف گریڈ لیوی ایکٹ 2025 میں ترمیم کے صدارتی حکم نامے کے اجرا کے لیے کارروائی کی بھی توثیق کر دی۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی کرانے کی راہ ہموار، وفاقی حکومت کا لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کا فیصلہ، بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان بتائیے گا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات جس کا باضابطہ شیڈول بھی جاری ہو چکا تھا، اب اس کو ملتوی کرانے کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ سے باضابطہ طور پر آرڈیننس کے اجرا کے جو قانون تھا اس کی باضابطہ طور پر منظوری لی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے جو سمری ہے وہ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے اور صدر آصف زرداری کے دستخط کے بعد باضابطہ طور پر جو آرڈیننس ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے اسلام آباد میں بھی پنجاب طرز کا ماڈل جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان میں 3 ٹاؤنز اور کارپوریشن جو ہے وہ بنائی جائیں گی اور ہر ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئر جو ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سی ڈی اے کے جو کچھ اختیارات ہوں گے اس کو بھی ان سے لے کر بلدیات کو دیے جائیں پنجاب گے۔ طرز کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ بہت شکریہ عثمان خان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔